हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव का ढाबा सुबह की हल्की रोशनी में धुंधले मंजर के साथ पुरसकून था। एक तरफ छोटा सा चूल्हा जल रहा था जहां चाय के कप बनाए जा रहे थे और दूसरी तरफ मट्टी की सड़क पर गाड़ियां गुजरती नजर आ रही थी। ढाबे के कोने में फायजा बैठकर चाय पी रही थी। उसकी नजरें कुछ दूर पहाड़ों की तरफ थी जहां सरसब्ज मैदानों में धूप की नरम किरणें पड़ रही थी। वो गांव में अपनी मां की जमीन बेचने आई थी। शहर के तमाम तर दबाव के बावजूद उसे यहां आना पड़ा। कुछ ही देर में एक बाइक धीरे धीरे आकर ढाबे के सामने रुकी। प्रॉपर्टी डीलर, जो कि शहर का एक जाना पहचाना नाम था, बाइक से उतरकर उसकी तरफ आया। अस्सलाम अलैकुम मैडम। उसने बड़ी इज्जत से सलाम किया और फायजा की तरफ कदम बढ़ाए। फायजा ने नजरें उठाकर उसे देखा और फिर आहिस्ता से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। प्रॉपर्टी डीलर ने चाय की तरफ इशारा करते कहा, आपका यहाँ आना बहुत खुशी की बात है मैडम। मैं तो सोच रहा था आप शहर में रहती हैं तो गांव क्यों आएंगी। मुझे यही लगा, बस वहीं से आप अपना काम कर लेंगी। लेकिन आपका आना इस बात की निशानदेही है कि आप काफ़ी प्रोफेशनल हैं। फायजा ने कप के किनारे से चम्मच के साथ हल्की सी हरकत की और फिर नरम लहजे में कहा, ये मेरा गांव है, यहाँ आना तो मामूल की बात है। ज़मीन बेचने आई हूँ, कुछ कारोबारी मामलात हैं। हाँ मैडम, बिल्कुल, आप तो जानती होंगी। मैं इस ज़मीन के बारे में पहले सुन चुका हूँ। बहुत अच्छी जगह है। प्रॉपर्टी डीलर ने ज़रा धीरे से कहा, मगर कीमत की बात की जाए तो मैंने सोचा था कि ज़मीन की कीमत कुछ कम हो सकती है, क्योंकि गांव है, यहाँ पर रेट लगाना बहुत मुश्किल होता है। फायजा ने उसकी तरफ बराह रास्त नजरें मरकूज करते कहा, नहीं, मैंने जो कीमत लगाई है वो सही है। ज़मीन की कीमत 60 लाख है। इससे ज़्यादा कम कर सकती हूँ और ना ही रकम बढ़ाऊंगी। वो दो टोक अंदाज में बोली थी। मैडम, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मगर यहाँ का बाजार और कीमतें थोड़ी नीचे हैं। 60 लाख थोड़ा ज़्यादा नहीं? प्रॉपर्टी डीलर ने बज़ाहिर माकूलियत से बात की। फायजा ने नरम मुस्कुराहट के साथ चाय का कप अपने हाथ में पकड़ लिया और फिर कहा, देखें, आप शायद इस गांव की कीमतों से वाकिफ़ नहीं, मगर ये ज़मीन शहर के लिए बहुत कीमती है। इसकी लोकेशन और यहाँ की फ़िज़ा सब कुछ बदल देती है। अगर आप चाहें तो मैं आपको ये कीमत बताकर साबित कर सकती हूँ, मगर आपको 60 लाख से कम पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। प्रॉपर्टी डीलर ने चंद लम्हों के लिए खामोशी इख्तियार की और फिर गहरी सोच में डूबा। लेकिन मैडम, अगर आप इसे 55 लाख में कर देती हैं तो हम जल्दी से मामलात निपटाने की कोशिश करेंगे। फायजा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, नहीं, 60 लाख ही मुनासिब कीमत है। मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को समझें कि ये ज़मीन मेरी माँ की है और मैं उसे किसी नुकसान में बेचना नहीं चाहती। प्रॉपर्टी डीलर ने कुछ देर के लिए सर झुकाया और फिर आहिस्ता से कहा, मेरे बजट में तो नहीं है, लेकिन आपसे ताल्लुकात काफ़ी पुराने हैं। आपके बाबा को भी हम जानते हैं, तो फिर हम 60 लाख पर बात तय करते हैं। फायजा ने सुकून से चाय का आखिरी घूंट लिया और फिर बड़े एतमाद से कहा, बात बन गई 60 लाख पर। अब आप जल्दी से कागजात तैयार करें, मुझे वापस शहर जाना है। प्रॉपर्टी डीलर ने मुस्कुरा कर कहा, जी मैडम, आपकी कीमत के मुताबिक ही कागजात तैयार किए जाएंगे। आपका एतमाद बहुत कीमती है। फायजा ने आखिरी नज़र प्रॉपर्टी डीलर पर डाली और फिर चाय का कप रखते खड़े होकर कहा, शुक्रिया मेरी बात समझने के लिए। फ़िलहाल मैं आपको एक बार विज़िट करवा देती हूँ, उसके बाद मैं शहर के लिए निकलूँगी। मुझे काफ़ी देर हो रही है। जबकि प्रॉपर्टी डीलर भी फ़ौरन अपनी चाय ख़त्म करते अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो लोग पैदल ही ज़मीन की तरफ बढ़े थे। मुख्तसर मुसाफत तय करके उस मुकाम पर पहुंच गए जहां उन्हें आना था। ये ज़मीन बहुत वसी और खुली थी, जहां हल्की सी हवा चल रही थी और दूर दूर तक सब्ज़ा फैल चुका था। ज़मीन का मंजर पुरसकून था, लेकिन साथ ही उसमें एक कदरे सन्नाटा भी था। फायजा ने एक नज़र अपने गिरदो पेश पर डाली, फिर कदम बढ़ाते हुए प्रॉपर्टी डीलर की तरफ मुड़ी। ये वही ज़मीन है जो मेरी माँ की थी, फायजा ने आहिस्ता से कहा
اور پھر اس کی نظریں دور تک پھیل گئیں جہاں درختوں کی قطار تھی۔ یہ زمین میرے نانا نے میری والدہ کے نام کی تھی، لیکن جب وہ یہاں سے چلی گئی تو یہ زمین خالی پڑی رہی، دوبارہ کبھی یہاں نہیں آئی۔ اب میں ان کی سرپرست ہوں اور یہی زمین بیچنا چاہتی ہوں۔ پراپرٹی ڈیلر نے فوراً ہی زمین کی طرف دیکھا اور پھر اس پر نگاہ ڈالی، جیسے وہ اس کی قیمت اور مقام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بہت قیمتی زمین لگتی ہے میڈم، اس کی لوکیشن بھی بہترین ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کی قیمت کے مطابق ایک مناسب سودا ہے۔ فائزہ نے سر ہلایا اور پھر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی نظریں زمین کے دور دراز حصے میں چلی گئی۔ ابھی وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اچانک زمین کے قریب سڑک سے 2 کالی مرسڈیز آ کر رکی۔ دونوں گاڑیاں چمکدار اور خوبصورت تھیں، لیکن ان کی آمد فائزہ کے لیے غیر متوقع تھی۔ گاڑیوں کے رکنے کی آواز نے دونوں کو چونکا دیا اور فائزہ نے فوراً پلٹ کر گاڑیوں کی طرف دیکھا۔ فضا میں جیسے ایک دم سے سنسنی پھیل گئی تھی۔ زمین کی خاموشی کو گاڑیوں کی موجودگی اور وہاں سے اترتے ہوئے گارڈز نے توڑ دیا تھا۔ کالے یونیفارم میں ملبوس سخت چہروں والے 4 گارڈز گاڑیوں سے اترے، ہاتھ میں بڑی بڑی رائفلز تھامے وہ کسی بھی شخص کو خوفزدہ کر سکتے تھے۔ ایک گارڈ جو باقیوں سے قدآور اور زیادہ روبدار نظر آ رہا تھا سیدھا فائزہ کی طرف بڑھا۔ فائزہ نے اسے آتے دیکھا تو ہلکی سی بے چینی اس کے چہرے پر جھلک گئی۔ پراپرٹی ڈیلر ایک قدم پیچھے ہو کر دونوں کے درمیان فاصلہ رکھ چکا تھا۔ گارڈز نے فائزہ کے سامنے آ کر سخت لہجے میں سوال کیا، آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ فائزہ نے ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالا، پھر مضبوط لہجے میں جواب دیا، یہ زمین میری امی کی ہے، میں اسے بیچنے کے لیے آئی ہوں۔ آپ کی تعریف؟ گارڈ نے کچھ لمحے کے لیے فائزہ کو اوپر سے نیچے تک تفتیشی نظروں سے دیکھا اور پھر اس نے اچانک ایک اور سوال داغا۔ آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، کیا آپ نور النساء بیگم کی بیٹی ہیں؟ فائزہ نے کچھ حیرانی سے سر اس بات میں ہلایا۔ جی، میں نور النساء بیگم کی بیٹی ہوں، لیکن آپ کیسے جانتے ہیں؟ محض یہ سننا تھا کہ اچانک تمام گارڈز نے اپنی بندوقیں اٹھا کر فائزہ کی طرف تان دی۔ لمحوں میں منظر بدل گیا۔ فائزہ کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ ایک دم سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، زمین پر پاؤں پھسلتے پھسلتے بچے۔ پراپرٹی ڈیلر کی تو جیسے جان ہی نکل گئی ہو، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ پسینے پسینے ہو گیا۔ گارڈ جس نے سوالات کیے تھے اب اور زیادہ سخت لہجے میں بولا، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ فائزہ نے دہشت زدہ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، کس لیے؟ کیوں؟ وہ کتنی ہی پر اعتماد سہی، مگر اس وقت ایک انجان جگہ پر تھی، اور پھر انجان لوگوں کا بندوق تان لینا اسے واقعی خوفزدہ کر گیا تھا۔ مگر گارڈز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں حکم کی سختی تھی، زبان مکمل خاموش۔ فائزہ نے ایک بار پھر بے بسی سے پراپرٹی ڈیلر کی طرف دیکھا، جو اب ایک کونے میں سہم کر کھڑا تھا، جیسے اپنی باری کا انتظار کر رہا ہو۔ گارڈ نے اشارہ کیا اور دوسرے 2 گارڈز فائزہ کی طرف بڑھے۔ ایک نے اس کا بازو سختی سے پکڑا، دوسرا ساتھ آ گیا۔ فائزہ نے خود کو چھڑانے کی معمولی سی کوشش کی، مگر ان کے مضبوط ہاتھوں کے آگے اس کی مزاحمت بیکار تھی۔ چھوڑیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، فائزہ چلائی، مگر اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ گارڈ نے زبردستی اسے گاڑی کی طرف دھکیلا اور دروازہ کھول کر اندر بٹھا دیا۔ فائزہ نے آخری بار مڑ کر پراپرٹی ڈیلر کو دیکھا، مگر وہ تو پہلے ہی سر جھکائے پیچھے ہٹ چکا تھا۔ تم یہاں سے نکل جاؤ، ایک گارڈ نے پراپرٹی ڈیلر کو دھمکی آمیز اشارہ کرتے کہا۔ پراپرٹی ڈیلر نے ایک نظر فائزہ پر ڈالی، پھر بغیر کوئی سوال کیے کانپتے قدموں سے وہاں سے بھاگ نکلا۔ کالے شیشوں والی مرسڈیز کا دروازہ زور سے بند ہوا اور چند لمحوں بعد گاڑیاں گرد اڑاتی ہوئی اس سنسان زمین سے روانہ ہو گئیں، پیچھے صرف خاموشی اور الجھنوں کا ایک بوجھ چھوڑتے ہوئے۔ بلیک مرسڈیز گاؤں کی کچی سڑکوں پر دھول اڑاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اندر گاڑی کی فضا بوجھل اور گھٹن زدہ تھی۔ فائزہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہانپتے ہوئے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔
اس کے ہاتھ بے چینی سے مٹھیوں میں بند ہو رہے تھے۔ کھڑکیوں کے باہر کا منظر دھندلا رہا تھا، جیسے ہر لمحہ اس کی آزادی دھند میں کھو رہی ہو۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ ہمت کر کے بولی، آپ لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ مجھے اپنی زمین بیچنی ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، شام سے پہلے مجھے شہر کے لیے بھی نکلنا ہے۔ وہ واقعی ڈر چکی تھی۔ آگے بیٹھے گارڈز نے پچھلے آئینے میں اسے ایک طنزیہ نظر ڈالی اور کرخت لہجے میں بولا، سوچ بھی کیسے لیا تم نے کہ یہ زمین تم بیچ پاؤ گی؟ جانتی ہو اس زمین کا سرپرست کون ہے؟ فائزہ نے بے چینی سے سیدھا ہو کر بیٹھتے کہا، یہ زمین میری ماں کی ہے، میں حق رکھتی ہوں اسے بیچنے کا، اور سرپرست میں ہوں۔ تم کون ہوتے ہو یہ سوال پوچھنے والے؟ اس بار وہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ گارڈ نے ایک تلخ ہنسی چھوڑی اور دوبارہ بولا، تم واقعی نور النساء بیگم کی بیٹی ہو؟ فائزہ نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں گونج رہی ہو۔ گارڈز نے ایک گہری زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ تمہاری سب سے بڑی خوش فہمی ہے کہ تم یہاں آرام سے زمین بیچ کر چلی جاؤ گی۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ برسوں سے تمہارا انتظار کیا جا رہا تھا، آج کئی سالوں بعد تمہارا انتظار مکمل ہوا ہے، بھلا تم یہاں سے کیسے جا سکتی ہو؟ گاڑی میں ایک پل کے لیے پھر سناٹا چھا گیا۔ فائزہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ کا مطلب کیا ہے؟ مگر اب گاڑی کے اندر خاموشی ایک دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی تھی۔ کوئی جواب نہیں آیا، صرف ٹائروں کی گڑ گڑاہٹ اور دور کہیں پرندوں کی نحیف سی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ فائزہ نے دوبارہ پوچھنے کی کوشش کی، مجھے کچھ تو بتائیں، آپ لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ کس بات کی سزا دی جا رہی ہے مجھے؟ لیکن اگلی سیٹوں پر بیٹھے افراد جیسے پتھر کے بت بن گئے تھے۔ کوئی مڑا نہ کسی نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی خاموشی فائزہ کے دل میں ایک عجیب سی وحشت بھر رہی تھی۔ گاڑی اب ایک سنسان راستے پر مڑ چکی تھی، جہاں دونوں طرف جھاڑیاں اور خشک درخت تھے۔ سورج ڈھلنے کے قریب تھا اور فضا میں ایک اداس سنہرا رنگ بکھر گیا تھا۔ فائزہ نے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھا، شاید کوئی راہ، کوئی امید تلاشنے کے لیے، لیکن آس پاس ویرانی اور خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ گاڑی مسلسل بے رحمی سے آگے بڑھ رہی تھی، جیسے اسے کسی بے رحم مقدر کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ فائزہ کی نظریں آسمان پر جا ٹکی، جہاں سورج کی آخری کرنیں دم توڑ رہی تھیں۔ دل میں ایک خوف سا جاگ چکا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار گارڈز کے الفاظ گونج رہے تھے، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تمہیں یہاں سے رہائی مل جائے گی؟ تم آسانی سے زمینیں بیچ کر چلی جاؤ گی؟ اور یہ بات اس کا خون خشک کر چکی تھی۔ وہ الفاظ، وہ خاموشی، اس کے چاروں طرف ایک انجانی قید کا جال بن رہے تھے۔ بس وہ دعا کر رہی تھی کہ خدا اس کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ گاڑی ایک کچے راستے پر دوڑتی ایک شاندار پرانی طرز کی حویلی کے دروازے پر آ کر رکی۔ بڑا سا لوہے کا دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور مرسڈیز اندر داخل ہو گئی۔ فائزہ نے آنکھیں پھیلائے اس قدیم شان و شوکت کو دیکھا، جس کی آثار ابھی تک حویلی کی دیواروں اور محرابوں پر زندہ تھے۔ گاڑی پورچ میں جھٹکے سے رکی۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ دروازہ کھلا اور گارڈز نے بندوقوں کی نوک پر اسے باہر نکالا۔ چلو اندر، ایک سخت لہجے میں حکم ملا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جا رہی، مجھے چھوڑو۔ فائزہ نے احتجاج کیا، اس کی جان نکل رہی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے اس کے بابا نے کئی بار اسے روکا تھا۔ اس نے وجہ پوچھی تو انکار کر گئے کہ کوئی وجہ نہیں، بس تم نہ جاؤ۔ مگر اسے پیسوں کی ضرورت تھی، شادی سر پر تھی اور پراپرٹی ہاتھ میں، تو بھلا وہ کیوں نہ بیچتی؟ لیکن اب یہاں کر اسے پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر اس کی مزاحمت بیکار گئی۔ گارڈز نے سختی سے اس کے بازو پکڑے اور اسے زبردستی سیڑھیاں چڑھاتے ہوئے حویلی کے اندر لے گئے۔ اندھیری پرشکوہ راہداریوں سے گزرتے فائزہ کو لگا جیسے وہ وقت میں پیچھے جا رہی ہو۔ دیواروں پر لٹکی پرانی تصویریں، بوسیدہ فرش اور اونچی چھتیں سب ایک سنجیدہ خاموشی کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ آخر کار وہ ایک وسیع لاؤنج میں پہنچے، جہاں دبیز قالین بچھے تھے اور بیچوں بیچ ایک بھاری بھرکم صوفہ سیٹ پر
ایک عمر رسیدہ مرد بیٹھا تھا۔ سفید بال، گہری جھریوں بھرا چہرہ، لیکن انداز میں ابھی تک ایک وقار موجود تھا۔ گارڈز نے فائزہ کو اس کے سامنے دھکیل دیا اور سر جھکا کر کہا، شاہ صاحب، یہی ہے نور النساء بیگم کی بیٹی، اور یہی پراپرٹی بیچنے آئی تھی۔ خادم نے ہوٹل پر درست سنا تھا۔ ہم جب وہاں پہنچے تو یہ پراپرٹی ڈیلر سے زمین کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ شمشاد صاحب یکدم سیدھے ہو کر بیٹھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا، جیسے وقت نے اچانک پلٹا کھایا ہو۔ وہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ فائزہ، جو اب تک خود کو سنبھالے کھڑی تھی، اچانک پھٹ پڑی۔ تو مطلب کیا ہے تمہاری باتوں کا؟ اگر نور النساء میری ماں ہے تو ان کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ مجھے تو بس اپنی زمین بیچنی ہے۔ شام سے پہلے مجھے شہر واپس جانا ہے۔ اور تم لوگ مجھے یہاں زبردستی کیوں لے آئے ہو؟ وجہ بتاؤ۔ اس طرح کسی لڑکی کو ہراس کرنا جرم میں آتا ہے۔ یہ گاؤں ہے، یہاں کے قانون مختلف ہیں، لیکن میں ایک شہری لڑکی ہوں۔ اگر میرے ساتھ کچھ بھی کرنے کی آپ لوگوں نے کوشش کی تو میں سب کو کورٹ میں گھسیٹوں گی۔ وہ بنا ڈرے بولی تھی۔ اس کے لہجے میں بے بسی اور غصہ واضح تھا۔ شمشاد صاحب نے گہری تھکی تھکی سانس لی۔ ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی چمکی، مگر چہرہ سخت رہا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، جس حویلی میں کھڑی ہو لڑکی، یہ تمہاری ماں کی ہے۔ فائزہ ایک جھٹکے سے ان کی طرف مڑی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور الجھن سے پھیل گئی۔ اس نے شمشاد صاحب کے چہرے کو غور سے دیکھا اور یکایک جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا چہرہ ہو بہو نور النساء بیگم جیسا تھا۔ وہی آنکھیں، وہی ناک نقشہ، وہی تاثرات۔ ہکلاتے ہوئے لرزاتی آواز میں اس نے پوچھا، کیا آپ میری امی کے والد ہیں؟ یہ الفاظ کسی ٹرانس کی کیفیت کی مانند اس کے منہ سے ادا ہوئے۔ شمشاد صاحب نے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ ہاں میں، مگر ان کے چہرے کی سختی کم نہیں ہوئی، جیسے کوئی پرانی چوٹ ابھی تک ہری ہو۔ ان کی آنکھوں میں اب واضح شفاف نمی چمک رہی تھی، مگر ہونٹ سختی سے بند تھے، جیسے الفاظ ان کے سینے میں قید ہو گئے ہوں۔ فائزہ ششدر سی رہ گئی۔ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ حویلی کی پرانی دیواروں نے اس راز کی گونج اپنے اندر سمو لی تھی۔ کیا یہی وجہ تھی اس کے بابا کی اسے روکنے کی؟ یہ سوچ آتے ہی اس کا پورا وجود کپ کپا اٹھا۔ حویلی کے لاؤنج میں ایک خاموش سنسنی چھائی ہوئی تھی۔ فائزہ جیسی کسی اندیکھے رشتے کی ڈور سے بندھ کر آہستہ آہستہ شمشاد صاحب کے قریب آئی۔ ان کے چہرے کی سختی، ان کی آنکھوں کی نمی، سب اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ وہ آہستہ سے ان کے قدموں کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ دبی دبی سی آواز میں بولی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری آپ سے ملاقات ہو سکے گی۔ شمشاد صاحب کے چہرے کے تاثرات میں ایک لرزش آئی، مگر وہ چپ رہے۔ فائزہ نے جھجکتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، امی ہمیشہ آپ کا ذکر کرتی تھیں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا آپ کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ شمشاد صاحب نے اپنی جھکی ہوئی نگاہیں اب سیدھی کر کے گہرائی سے اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں سوال تیرنے لگا۔ وہ آہستہ سے مگر کڑک دار آواز میں بولے، تھی سے کیا مراد ہے تمہارا؟ فائزہ نے سر جھکا لیا، جیسے کوئی بھاری بوجھ اس کے کندھوں پر آن گرا ہو۔ دھیمے لہجے میں اس نے کہا، مجھے نہایت افسوس ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میری امی نور النساء بیگم، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ شمشاد صاحب کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی کپکپاہٹ دوڑ گئی۔ ان کے چہرے پر ضبط کی ایک شدید لہر اٹھی اور وہ آنکھیں موند کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گئے، جیسے کوئی بھاری طوفان اپنے اندر دبا لیا ہو۔ فائزہ کی آواز بھر آ گئی تھی۔ وہ مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک کڑکدار مغرور آواز حویلی کی وسعتوں میں گونجی، خبردار جو تم نے میرے دادا کو بہکاوے میں لے کر آئی۔ فائزہ چونک کر پیچھے مڑی۔ سامنے سیڑھیوں سے اترتا ایک نوجوان آ رہا تھا۔ دارم شاہ، بکا داور، وجیح اور بلا کا پرکشش تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ناقابل تاثر سختی تھی، آنکھوں میں غرور کی ایک عجیب چمک۔ ہلکے براؤن کوٹ میں ملبوس چہرے کے نقوش ایسے شفاف کہ ایک نظر میں دل میں اتر چلے جائیں۔ فائزہ پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ دارم شاہ چند لمحات تک سخت نظروں سے اسے گھورتا رہا،
پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے قریب گیا۔ میں دارم شاہ ہوں، شمشاد علی خان کا پوتا، اور یہ حویلی، یہ زمینیں، سب کچھ ہمارے خون سے جڑی ہوئی ہیں۔ فائزہ نے بمشکل اپنی سانس قابو میں کی۔ شمشاد صاحب نے ہلکے سے ہاتھ اٹھایا جیسے خاموشی کا اشارہ کر رہے ہوں۔ دارم شاہ نے نظر بھر کر فائزہ کو دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، یہاں کوئی آسانی سے اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، خاص طور پر کوئی اجنبی۔ فضا میں ایک عجیب کشیدگی کا عالم تھا، وقت جیسے ٹھہر گیا ہو۔ فائزہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے تھوڑی سی ہمت جمع کر کے دارم شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے غرائی۔ تم سے کس نے پوچھا ہے کہ مجھے نانا کو کس طرح بہکانا ہے؟ اور تم ہو کون میرے راستے میں آنے والے؟ دارم شاہ نے آگ برساتی نظروں سے اسے دیکھا، ایک قدم آگے بڑھا اور بھڑکتے ہوئے لہجے میں بولا، تمہاری ماں کا بھتیجا ہوں میں، تمہاری ماں جس نے ہمارے خاندان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ پھنکارتے ہوئے بولا تھا۔ فائزہ کے چہرے پر حیرت اور غصہ ایک ساتھ آیا۔ دارم شاہ کا لہجہ مزید تلخ ہو گیا۔ میرا باپ؟ ہاں، میرا باپ تمہاری ماں کی وجہ سے مرا تھا۔ اس عورت نے اس گھر میں صرف بدبختی جوڑی تھی۔ پہلے میرا باپ گیا، پھر اس کے غم میں میری ماں بھی چل بسی۔ تمہاری ماں نے ہماری حویلی کو ویران کر دیا تھا، اور اب تم آئی ہو بچا کچا سب کچھ تباہ کرنے۔ فائزہ کی آنکھوں میں چمک سی دوڑ گئی۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر دارم شاہ کو گھورتے ہوئے کہا، زبان سنبھال کر بات کرو میری ماں کے بارے میں۔ اگر تم نے ایک بھی الٹی سیدھی بات کی نا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ دارم شاہ نے تنفر سے ناک چڑھایا اور بھڑک کر بولا، تم جیسے غریب لڑکی کی اتنی اوقات کہ دارم شاہ کے سامنے آواز نکالو۔ اس کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ لمحہ بھر میں اس نے غصے سے فائزہ کا منہ دبوچ لیا۔ فائزہ کا سانس گھٹنے لگا، مگر وہ ڈرنے والی نہیں تھی۔ غصے سے کانپتے ہوئے اس نے پورے زور سے دارم شاہ کو دھکا دیا۔ دارم ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ فائزہ کی آنکھوں میں اب چمکتی ہوئی چنگاری تھی۔ وہ غرائی، میں تم سے ڈرتی نہیں دارم شاہ، تم ایک ظالم ہو جو گاؤں والوں کو اپنا مال غنیمت سمجھتے ہو، لیکن میں فائزہ آصف ہوں، مجھے گاؤں والوں کی طرح ڈرپوک مت سمجھنا۔ دارم شاہ کے چہرے پر غصے کی سرخی پھیل گئی، مگر وہ کچھ بول نہ سکا۔ فائزہ نے آگے بڑھتے مزید کہا، اور مجھے تمہارے دادا کو بہکانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میں یہاں صرف اپنی ماں کی پراپرٹی بیچنے آئی تھی، بس اتنا سا کام تھا، وہی کرنے آئی تھی۔ تمہارے ہی آدمی مجھے یہاں لے کر آ گئے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں امی کے رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کا۔ ایک نگاہ اس نے دادا سائیں پر ڈالی تھی اور پھر یکدم اونچی آواز میں بولی، خدا حافظ۔ فائزہ نے سرد لہجے میں کہا اور ایک پل ضائع کیے بغیر مڑ کر چل پڑی۔ دارم شاہ بس اپنی جگہ کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہ گیا، جیسے کوئی بھاری طوفان اس کے دل پر دستک دے گیا ہو۔ حویلی کی اونچی چھتوں پر اس کی گونجتی قدموں کی چھاپ دیر تک سنائی دیتی رہی۔ بہت ہی مختلف لڑکی تھی، لمحے میں طوفان کی طرح آئی تھی اور طوفان کی طرح چلی گئی۔ آج سے پہلے دارم شاہ کے سامنے کسی لڑکی نے اس انداز میں گفتگو نہیں کی تھی۔ وہ دل ہی دل میں متاثر ہوا تھا، لیکن چہرے پر سختی کا خول چڑھائے رکھا۔ فائزہ کے قدموں کی چاپ مدھم ہوتے ہی لاؤنج میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ شمشاد صاحب نے ایک طویل سانس بھر کر دارم کی طرف دیکھا، جو ابھی بھی غصے سے کانپ رہا تھا۔ آنکھوں میں انگارے بھڑک رہے تھے۔ شمشاد صاحب نے بھاری لہجے میں کہا، کیا ضرورت تھی اتنا تماشا لگانے کی؟ ہماری بات سن تو لیتے۔ دارم، وہ نہایت سنجیدگی سے بولے تھے۔ دارم شاہ دانت پیس کر رہ گیا، پھر سختی سے بولا، دادا آپ میری بات سنیے۔ آج تو یہ لڑکی ہماری حویلی میں گھس آئی تھی، مگر آئندہ اگر نور النساء بیگم کا کوئی بھی رشتہ دار اس دروازے سے اندر آیا نا تو میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ میں سچ بتا رہا ہوں، میں قہر برپا کر دوں گا۔ اس لڑکی کو میں نے زندہ چھوڑ دیا ہے، لیکن اب آنے والے کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، بلکہ اپنی گولیوں سے بھون کر رکھ دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، لہجہ پتھر کی طرح سخت۔ میں قسم کھاتا ہوں دادا، اگر آپ نے مجھے روکا تو میں آپ کو یہاں تنہا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ یہ بات آپ کاغذ پر لکھ لیں۔
वो ऐसा ही था, गुस्से में अगर आ जाए तो उसे कुछ समझ नहीं आता था कि वो क्या बोल रहा है। शमशाद साहब ने थकी हुई नज़रों से उसे देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब अफसुर्दगी छा गई। उन्होंने नरमी से कहा, इधर आओ मेरे पास दारिम। दारिम शाह पल भर को हिचकिचाया। वो जानता था दादा के लहजे में कुछ ऐसा है जो वो टाल नहीं सकता। झुरझुरी लेते आहिस्ता आहिस्ता चलता उनके पास आकर बैठ गया। शमशाद साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोले, नूरुन्निसा मरने से पहले हमसे मिलने आई थी। दारिम शाह चौंक कर उनकी तरफ मुड़ा। हैरत उसके चेहरे पर अयां थी। क्या? शमशाद साहब ने आहिस्तगी से सर हिलाया। हाँ, वो आई थी, कमज़ोर, न ढाल, मगर आंखों में एक माँ का दर्द था, एक माँ की आखिरी ख्वाहिश थी। दारिम शाह ने बेयकीनी से उन्हें देखा, मगर वो अपनी बात जारी रखे हुए। मरने से पहले उसने हमसे वादा लिया था कि हम उसकी बेटी की शादी अपने पोते से करेंगे, यानी तुमसे। वो मज़ीद बोले, मैंने उसके सामने ये बात रखी थी कि मैं तुम्हारी बेटी को कैसे पहचानूंगा। तब उसने कहा था कि वो प्रॉपर्टी बेचने आएगी, सिर्फ एक बार, और उसके बाद उसे लौटने मत देना। वहाँ ख़तरा है, मेरी बेटी खुश नहीं रह पाएगी। मैंने जो गलती की है उसकी सज़ा भुगत भी रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिएगा। दादा की बात सुनकर दारिम शाह का मुंह हैरत से खुल गया। मगर दादा, वो कुछ बोलने के लिए लब खोलने ही वाला था कि शमशाद साहब ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवा दिया। मैं जानता हूँ दारिम, ये तुम्हारे लिए बहुत हैरान कुन है। नूरुन्निसा को माफ़ करना आसान नहीं है, मगर वो अब इस दुनिया में नहीं रही। शमशाद साहब की आंखों में एक पुरानी थकन तैरने लगी। इसलिए बेहतर होगा कि होश से काम लो। इंतकाम से कुछ हासिल नहीं होता, मज़ीद ज़ख्म गहरे हो जाते हैं। दारिम शाह खामोशी से उनकी बात सुनता रहा। उसका सीना गुस्से और हैरत के मिलाप से धड़क रहा था। चंद लम्हे खामोशी के गुजारने के बाद वो बग़ैर कुछ कहे उठा और बोझल कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शमशाद साहब देर तक उसकी पुश्त को तकते रहे, जैसे किसी अनदेखे बोझ को अपने दिल में छुपाए हों। हवेली की फिजाओं में एक गहरा अधूरापन बिखर गया था, लेकिन शमशाद बेगम जानते थे उनका पोता उनकी बात किसी कीमत पर रद्द नहीं करेगा। दारिम देखने में बहुत खूसील तबीयत का इंसान था, लेकिन अंदर से निहायत नरम, अगले के दर्द को अपना दर्द समझने वाला। यही वजह थी कि दादा मुतमईन थे, लेकिन थोड़ा परेशान भी कि आखिर वो इस अड़ियल घोड़े को मनाएंगे कैसे। और यही चीज़ उन्हें बेचैन कर गई थी। अपनी नवासी से मुलाकात करके वो इतना तो जान चुके थे कि वो आसानी से मानने वाली चीज़ नहीं। रात की स्याही में लिपटी सुनसान सड़क पर शहर की जानिब जाती बस थका थका सा सफ़र तय कर रही थी। अंदर मध्यम रोशनी थी। मुसाफिर ऊँघ रहे थे या खामोशी से खिड़कियों से बाहर अंधेरे को तकते जा रहे थे। फ़ायज़ा एक खाली नशिस्त पर बैठी गहरी सोचों में डूबी हुई थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में अजीब सा कर्ब तैर रहा था। वो खुद से बार बार यही कह रही थी, बस अब घर पहुंच जाऊं, सब खत्म हो जाएगा। बेवजह ही यहाँ आई, काश आती ही ना इन लोगों से मुलाकात होती और ना मुझे गुस्सा चढ़ता। अभी वो अपनी सोचों में गुम थी जब अचानक तेज़ ब्रेक की आवाज़ ने पूरी बस को झटका दिया। फ़ायज़ा ने चौंक कर सर उठाया। ड्राइवर ने घबराकर बस रोक दी थी, क्योंकि 3 काली मर्सिडीज़ बस के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई थी। सड़क पर अफरा तफरी फैल गई थी। बस के तमाम मुसाफिर खौफजदा होकर इधर उधर देखने लगे। कुछ औरतें खौफ से अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठी थीं। मर्सिडीज़ के दरवाजे एक एक करके खुले और स्याह कपड़ों में मलबूस, राइफल से लेस गार्ड बाहर निकले। उनके चेहरे सख्त और आंखें बेरहम थीं। बस के दरवाजे खुले और गार्ड्स अंदर चढ़ आए। एक पल के लिए हू का आलम छा गया। फ़ायज़ा की धड़कन तेज़ हो गई। वो जानती थी वो इसी के लिए आए हैं, क्योंकि उन्हीं गार्ड्स ने तो उसे ज़मीन से उठाया था। गार्ड्स ने बस में दाखिल होते ही किसी चीज़ का इंतज़ार किए बगैर सीधा उसी की तरफ रुख किया। उनमें से एक ने राइफल की नाल फ़ायज़ा की तरफ करते करख्त आवाज़ में कहा, उठो, हमारे साथ चलो, शाह साहब का हुक्म है। फ़ायज़ा ने आंखों में आंसू लिए डरते डरते सर उठाया, लेकिन फिर एक हौसले भरी सख्ती उसके लहजे में उतर आई।
वो कुर्सी को मजबूती से पकड़ते बोली, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं अब आज़ाद हूँ, मेरा हवेली से कोई ताल्लुक नहीं। आप लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? जाएं यहाँ से। गार्ड्स का चेहरा मजीद सख्त हो गया। वो बंदूक को थोड़ा और करीब करते गुर्राया, ये फैसला आपका नहीं है, हमें हुक्म मिला है और हम हुक्म की तामील करेंगे। फायजा की आंखों में आंसू आने लगे। बस के दूसरे मुसाफिर सहमी नज़रों से ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि बोले। आखिर को इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें तमाम लोग देखकर सहम गए थे। गार्ड ने सर्द लहजे में मजीद कहा, अगर तुमने देर की तो यहाँ मौजूद हर शख्स तुम्हारी जिद का खमियाजा भुगतेगा। ये सुनकर फायजा का दिल दहल गया। उसने खौफजदा निगाहों से इधर उधर देखा। बच्चे रोने लगे थे, औरतें दुआएं पढ़ने लगी थीं। वो बमुश्किल अपने कांपते वजूद को संभालती आहिस्ता से खड़ी हुई। आंसू उसके रुखसार पर बह निकले। ठीक है, वो हिचकिचाते हुए बोली, मैं चलती हूँ, पर किसी को कुछ मत कहना। वो इतनी जालिम नहीं थी कि अपनी हिफाजत के लिए दूसरों को मुश्किल में डाल देती। गार्ड्स ने उसे सख्ती से दबोच कर बस से नीचे उतारा। फायजा बेबस निगाहों से बस को जाते देख रही थी, जैसे वो उसकी आखिरी उम्मीद हो। मर्सिडीज के दरवाजे खुले और बगैर कोई बात किए उसे अंदर धकेल दिया गया। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और गाड़ियां अंधेरे में गायब हो गईं। फायजा की किस्मत एक बार फिर उसके हाथों से फिसल चुकी थी। गाड़ी एक झटके से हवेली के पोर्च में रुकी। वो लोग उसे हवेली के तहखाने की जानिब लेकर बढ़े। तहखाना घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों पर नमी की बू और फर्श पर बिखरी गर्द फिजा को मजीद बोझल कर रही थी। फायजा गार्ड के हिसार में बंदूक की नोक पर खामोशी से चलती अंदर दाखिल हुई। उसके दिल की धड़कन सीने से बाहर आने को मचल रही थी। जैसे ही वो अंदर पहुंची, उसकी नजरें सामने कुर्सी पर टांग रखे बैठे शख्स पर जा ठहरी। दारिम शाह, वही गुरूर, वही सर्द मेहरी, आंखों में नफरत की चिंगारियां। दारिम शाह आहिस्तगी से अपनी जगह से उठा, कदम जमाकर उसके बिल्कुल मुकाबिल आन खड़ा हुआ। फायजा ने पलकें झपकाई और तन कर खड़ी हो गई, बावजूद इसके कि उसका दिल खौफ से कांप रहा था। क्या मसला है? वो दांत पीसते बोली, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? मुझे घर जाना है, समझ आई? दारिम शाह ने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी कमर से बंदूक निकाली और उसकी नाल सीधा फायजा के माथे पर रखी। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। निकाह करो मुझसे। दारिम शाह की आवाज़ इतनी सर्द और धमकी आमेज थी कि लम्हा भर को फायजा के पैर ज़मीन में गड़ गए। वो हकलाकर पीछे हटी, आंखों में हैरत और गुस्सा लिए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? दारिम शाह के चेहरे पर लम्हा भर के लिए खून खौलता दिखाई दिया। उसने बंदूक मजीद करीब की और धाड़ा, ज़्यादा बकवास की तो यहीं गाड़ दूंगा तुम्हें। निकाह करो, वरना तुम्हें और तुम्हारे उस बूढ़े बाप को जो तुम्हारी राह देख रहा है, दोनों को उसी रात मट्टी में मिला दूंगा। फायजा की सांसें फूलने लगी। आंखों से आंसू निकलने को तैयार थे, मगर उसने हिम्मत ना हारी। मैं पहले ही किसी और को पसंद करती हूँ, वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, लेकिन कोशिश की कि अपने लहजे में मजबूती ला सके। मगर बंदूक के सामने एक नामुमकिन अमल था। दारिम शाह के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। वो झुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, यहाँ तुम्हारी पसंद नापसंद की कोई हैसियत नहीं। तुम्हारी हर सांस मेरे रहमो करम पर है। अगर जान की अमान चाहे तो निकाह पर हाँ कर दो, वरना। उसने गर्दन मोड़कर एक तरफ इशारा किया जहां एक और गार्ड खड़ा था, जिसने बंदूक सीधी की हुई थी। फायजा ने लरसते हुए अपने इर्द गिर्द देखा। कैद, बंदूकें, दरिंदा सिफत आंखें। उसका दिल दहल गया। लम्हा भर को माँ का चेहरा उसकी आंखों में उभरा। बाप की फिक्रमंदाना नजरें जहन में घूम गई। बिलाखिर अपने आंसू बमुश्किल जब्त करते उसने शिकस्ता लहजे में सर हिलाया। ठीक है, उसकी आवाज़ टूट रही थी, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ ये बंदूकें नीचे करो, वो कांपते हुए लहजे में बोली। दारिम शाह ने गहरी इत्मीनान भरी सांस ली और एक सफाकाना मुस्कुराहट के साथ मुड़कर मौलवी को बुलाने का इशारा किया। फायजा की किस्मत एक दफ़ा फिर अंधेरे में डूब चुकी थी।
اس کے ہاتھ پاؤں بہت لرز رہے تھے۔ دل اندر سے خوف کے مارے بند ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ اب اسے واقعی افسوس ہونے لگا تھا کہ وہ یہاں آئی کیوں۔ اس کے بابا نے اسے بہت سمجھایا تھا، منع کیا تھا کہ پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا، اتنا بڑا رسک نہ لو، خاص کر اکیلے نہ جاؤ۔ لیکن صدا کی ضدی، وہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی، اور اب یہاں آ کر ایسی پھنسی تھی کہ اس کا دل و دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ یہاں اس کا ایک اجنبی سے نکاح ہو رہا تھا، اور یہ بات اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ بے شک اسے اپنی ماں سے اور اس کے گھر والوں سے ملنے کی خواہش تھی، لیکن اس کے باوجود وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس آدمی کو منع کر دینا چاہتی تھی، لیکن ہاتھوں میں موجود بندوقیں اور لبوں پر موجود دھمکیاں اسے نکاح قبول کرنے پر آمادہ کر گئی۔ حویلی کے وسیع و عریض لاؤنج میں اس وقت مکمل خاموشی طاری تھی۔ ایک طرف شمشاد صاحب خاموشی سے بیٹھے تھے، ان کا چہرہ سختی اور دکھ کا عجیب امتزاج لیے ہوئے تھا۔ کمرے کے دوسرے کونے میں فائزہ کو لا کر بٹھایا گیا، جس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کے چہرے پر دکھ اور بے بسی کی تحریر صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ قاضی صاحب سامنے بیٹھے کتاب کھول کر نکاح کے الفاظ دہرا رہے تھے۔ دو گواہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس سنجیدہ چہرے لیے خاموش کھڑے تھے۔ دارم شاہ سیاہ کرتے میں انتہائی سنجیدگی اور غرور سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی نگاہیں سیدھی فائزہ پر مرکوز تھیں، جن میں سرد جذبات چھپے ہوئے تھے۔ قاضی صاحب نے پہلے فائزہ کی طرف رخ کیا۔ بیٹی، کیا تم فائزہ آصف ولد آصف حسین اپنی مرضی سے اور رضا سے دارم شاہ ولد علی شیر شاہ کے ساتھ نکاح قبول کرتی ہو، حق مہر مقررہ رقم کے ساتھ؟ فائزہ کی پلکیں لرزنے لگیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے سانس روک گئی۔ گلے میں پھنسی آوازوں کو زبردستی نکلا۔ ارد گرد کے بندوق بردار گارڈز، شمشاد صاحب کی خاموشی اور دارم شاہ کی کڑی نظریں، سب نے اسے جیسے جکڑ لیا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو صاف کیے بغیر وہ لرزتی آواز میں بولی، قبول ہے۔ کمرے میں گہری سانس کا شور اٹھا، لیکن فائزہ کا چہرہ اور زیادہ سفید ہو چکا تھا۔ قاضی صاحب نے دوبارہ احتیاط سے سوال دہرایا، فائزہ آصف، کیا تم اپنی مرضی سے دارم شاہ کے ساتھ نکاح قبول کرتی ہو؟ فائزہ نے ایک بار پھر نم آنکھوں اور کانپتی آواز میں قبول ہے کہا۔ تیسری بار قاضی نے سوال دہرایا اور فائزہ نے تیسری بار روتے ہوئے قبول ہے کہہ دیا۔ اب قاضی نے دارم شاہ کی طرف رخ کیا، جو کرسی پر سیدھا بیٹھ گیا۔ چہرے پر ہلکی سنجیدگی اور آنکھوں میں عجیب اطمینان تھا۔ دارم شاہ ولد علی شیر شاہ، کیا آپ اپنی مرضی اور رضا سے فائزہ آصف ولد آصف حسین کو نکاح میں قبول کرتے ہیں، حق مہر مقرر رقم کے ساتھ؟ دارم شاہ نے سر اٹھایا اور اپنی گہری بھاری آواز میں بغیر کسی توقف کے کہا، قبول ہے۔ قاضی صاحب نے دوبارہ پوچھا۔ دارم شاہ نے پھر وہی ٹھوس انداز میں جواب دیا۔ تیسری بار بھی اس نے پلکیں بغیر جھپکائے قبول ہے کہا۔ نکاح کے بعد قاضی صاحب نے دعا پڑھی۔ لاؤنج میں موجود چند حاضرین نے بمشکل آمین کہا۔ گواہان نے کاغذات پر دستخط کیے اور پھر قاضی صاحب نے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ فائزہ نے آنسوؤں میں بھیگی آنکھوں سے دارم شاہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر ایک عجیب جیت کا احساس تھا۔ اس کی دنیا پل بھر میں یکسر بدل چکی تھی، چاہ کر بھی کچھ واپس لوٹ نہیں سکتا تھا۔ حویلی کی چھت تلے آج ایک زبردستی بندھی ہوئی ڈور کی کہانی لکھی جا چکی تھی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیواروں پر پرانے سے فانوس نما لائٹیں جل رہی تھیں، جو ماحول کو مزید بوجھل بنا رہی تھیں۔ کمرے کے بیچوں بیچ بڑے سے پلنگ پر فائزہ سمٹی بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرہ آنسوؤں سے تر اور ہونٹ کپ کپ آ رہے تھے۔ دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور دارم شاہ اندر داخل ہوا۔ فائزہ کی سسکیاں رک گئیں۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی، اپنی چادر کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹتے آنکھوں میں خوف اور غصہ سموئے۔ دارم شاہ کے اندر آتے ہی وہ تیز لہجے میں بولی، میرے پاس مت آؤ، ورنہ میں ابھی کے ابھی اپنے آپ کو مار لوں گی۔ لہجہ لرز رہا تھا، آنکھوں میں غصے کا طوفان تھا۔ اس کی شادی اس کے اپنے منگیتر سے ہونی تھی، لیکن یہاں ایک اجنبی اس کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا، جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ دارم شاہ ٹھٹک کر رکا،
اس کی نظریں لمحہ بھر کو نرم ہوئیں، مگر پھر وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا۔ پہلے بات سن لو فائزہ، پھر جو کرنا ہے کرتی رہنا، وہ نہایت آہستگی سے بولا۔ چاہتا تھا کہ وہ بات سمجھ جائے، پھر جو کرنا چاہتی ہے کر لے، لیکن وہ فائزہ ہی کیا جو کسی کی بات سن لے۔ فائزہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کون ہو تم؟ کیا حق تھا تمہیں میری زندگی برباد کرنے کا؟ تمہیں کیا ملا میرا سب کچھ چھین کر؟ ایک دن میں سب کچھ چھین لیا تم نے، کیوں؟ وہ برس پڑی۔ کتنی دیر سے اپنے اندر یہ غبار لیے بیٹھی تھی، اب یکدم پھٹ پڑی۔ دارم شاہ نے گہری سانس لی اور قریب آ کر کرسی پر بیٹھا۔ بیٹھ جاؤ، میں زبردستی تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور نہ تمہارے قریب آؤں گا، بس میری بات سن لو۔ وہ خوفزدہ ہو رہا تھا کہ کہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا لے۔ کمرے میں چیزیں کافی ایسی تھیں جو اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھیں، اس لیے وہ جتنا ہو سکتا تھا اپنا لہجہ نرم رکھ رہا تھا۔ فائزہ سختی سے اپنی جگہ کھڑی رہی، اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ دارم نے نظریں نیچے جھکائیں اور آہستہ سے بولا، داجی نے جو کچھ تمہیں بتایا وہ آدھا سچ تھا، اصل حقیقت تمہیں معلوم نہیں۔ یعنی کہاں محض میری مرضی یا دادا کی خواہش پر نہیں ہوا، بلکہ یہ نکاح تمہاری ماں کی خواہش تھی۔ دراصل مرنے سے پہلے تمہاری ماں نور النساء بیگم کچھ دن پہلے آئی تھی، وہ بہت بیمار تھی۔ داجی نے ان سے آخری ملاقات کی تھی، اس بارے میں کسی کو علم نہیں، صرف داجی اور تمہاری ماں کو معلوم ہے۔ اس نے رک کر فائزہ کی طرف دیکھا جب اس کی باتیں عین ماغ سے سن رہی تھی۔ انہوں نے اپنے سسرال والوں پر لعنت بھیجی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی ان کی طرح کی زندگی کا شکار ہو جو انہوں نے گزاری۔ دارم شاہ کا لہجہ سختی اور درد کا ملا جلا سا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ تمہیں ایک محفوظ زندگی ملے، اس لیے انہوں نے داجی سے وعدہ لیا تھا کہ تمہاری شادی حویلی میں ہوگی اور تمہیں وہ عزت دی جائے گی جس کی وہ خود حقدار تھی، مگر کبھی نہ مل سکی۔ فائزہ کا سانس بے ترتیب ہو گیا، وہ آنکھیں پھاڑ کر دارم کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں نکاح کے بغیر یہاں رہنے نہیں دیا جا سکتا تھا فائزہ، داجی کا وعدہ پورا کرنا میرا فرض تھا۔ وہ سر جھکائے بھاری آواز میں بولا، میں جانتا ہوں تمہیں دکھ پہنچا ہے، لیکن قسم سے میں نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ تمہاری ماں کی آخری خواہش تھی۔ تمہاری ماں سے لاکھ اختلاف سہی، لیکن ایک مرنے والے کی خواہش پوری کرنا میرا فرض ہے۔ فائزہ کی آنکھوں میں حیرانی اور کرب آ گیا۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹتے دیوار کا سہارا لیا۔ میری امی آئی تھی، وہ زندہ تھی؟ دارم نے ہلکے سے سر ہلایا۔ ہاں، مگر بہت بیمار تھی اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ فائزہ آہستہ آہستہ فرش پر بیٹھ گئی، اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ دارم نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر پلنگ کے کونے پر جا بیٹھا، نظریں فرش پر گاڑ لی۔ آج کی رات محبت سے نہیں مجبوریوں سے لکھی جا رہی تھی اور دونوں دلوں پر بے شمار انکہے دکھوں کی مہریں لگ رہی تھیں۔ یہ بات حقیقت تھی، نور النساء بیگم کے ساتھ ان کے سسرالی اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے شوہر بھی۔ یہ بات فائزہ کو معلوم تھی، اس بات سے وہ ناآشنا نہیں تھی، یعنی یہ لوگ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، مگر اس کا دل بالکل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ دل کہتا تھا کہ سچ کچھ اور ہے جو اس تک نہیں پہنچا۔ رات قطرہ قطرہ پگھلتی گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا۔ صبح کی پہلی کرن حویلی کے در و دیوار پر سنہری رنگ بکھیر رہی تھی۔ فائزہ کی آنکھوں میں جاگتے خوابوں کی سی اداسی تھی۔ اس کے قدم خود بخود داجی کے کمرے کی طرف بڑھے۔ اس کا دل بوجھل تھا، جیسے کوئی اندیکھی حقیقت اس کا انتظار کر رہی ہو۔ داجی کمرے میں تسبیح کے دانے گن رہے تھے جب فائزہ خاموشی سے ان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ نانا جی، اس نے دھیرے سے پکارا، آواز میں لرزش تھی۔ شمشاد صاحب نے سر اٹھایا، ان کے چہرے پر شفقت بھرا سکون تھا۔ آ گئیں پتر، بیٹھ جا، کیا بات ہے؟ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے پاس بلایا۔ وہ نہایت نرم لہجے میں بولے تھے۔ فائزہ دھیرے سے ان کے سامنے فرش پر بیٹھی، نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ نانا جی، یہ سب کیا ہے؟ کیوں میری ماں نے یہ سب کیا؟ کیوں میری زندگی اتنی الجھنوں میں بھر دی گئی؟ نانا نے گہرا سانس لیا، پھر دھیرے دھیرے بولے، بیٹی، تمہاری ماں نور النساء بہت مظلوم عورت تھی۔
तुम्हारे बाप के साथ उसकी जिंदगी शुरू से ही मुश्किलों भरी थी। तुम्हारे बाप ने कई बार उस पर हाथ उठाया। तुम छोटी थी, तब तुम्हें इन बातों का एहसास नहीं था। फायजा का दिल धक से रह गया, आंखें भीगने लगी। नाना ने मजीद कहा, नूरुन्निसा को खतरा था कि अगर वो इस दुनिया से चली गई तो तुम्हारे दद्याल वाले तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर देंगे। तुम्हारी मंगनी भी वहीं तय कर दी गई थी। वो नहीं चाहती थी तुम भी उसी दुख भरी जिंदगी का शिकार हो जाओ। फायजा के होंठ कांपने लगे। वो सब जानती थी, पर कभी अपनी माँ के दुख को इस अंदाज में महसूस नहीं किया। तुम्हारी माँ आखिरी बार हमसे मिली थी और वादा लिया था कि तुम्हें तुम्हारे बाप के घर वालों के पास ना भेजा जाए। इसीलिए ये निकाह तुम्हारे लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी समझा गया। शमशाद साहब की आवाज़ भर आ गई, बेटी हमने जो किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। फायजा खामोश हो गई। उसके दिल में एक जंग चल रही थी, माँ की मोहब्बत और अपनी ख्वाहिशात के दरमियान। वो जान चुकी थी कि ये सब उसके हक़ में था, लेकिन कबूल करना इतना आसान नहीं था। कमरा छोटा सा कब्रिस्तान बन गया था जहाँ हर जज्बा दफन हो रहा था। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ लौटी। दरवाज़ा खुला तो दारिम शाह कमरे में था। वो सोफे पर बैठा किसी सोच में डूबा था। उसने फायजा को देखा तो फौरन खड़ा हो गया। चंद लम्हों के बाद खामोशी छाई रही। दारिम झिझकते हुए बोला, फायजा। उसने अल्फाज को चबाया, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। फायजा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। मैं जानता हूँ मैंने तुम पर गुस्सा किया, तुम्हें मजबूर किया। शायद मैं खौफजदा था या शायद अपनी जिम्मेदारी के बोझ तले दब गया था, मगर सच यह है कि यह सब कुछ किस्मत का लिखा था। दारिम की आवाज़ में सच्चाई थी। वो चंद कदम आगे बढ़ा, अपना हाथ फायजा के सामने बढ़ाते बोला, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, बग़ैर गुस्से के, बग़ैर ज़बरदस्ती के, सिर्फ एक अच्छा रिश्ता, जैसा तुम चाहो। फायजा ने उसके फैले हुए हाथ को देखा। आंखों में नमी आने लगी। दिल में कई सवालात थे, मगर दिल किसी तह से एक सुकून भी उभर रहा था। धीरे से उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दारिम का हाथ थाम लिया। चलो नई शुरुआत करते हैं, फायजा ने धीमे से लहजे में कहा। आंखों में पहली बार एक हल्की चमक थी। दारिम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसका मजबूती से हाथ थाम लिया। दोनों के दरमियान एक अनकहे समझौता तय पा गया था, जिसमें ना ज़बरदस्ती थी ना गरूर। सिर्फ दो बिखरे हुए दिल थे जो किस्मत के धारे में बहते बहते एक दूसरे के साथ साहिल पर आ रुके थे। बाहर सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था, जैसे कायनात भी उनकी नई जिंदगी पर अपनी रोशन मोहर सब्त कर रही हो। एक तकलीफदेह सफ़र के बाद अब उनके कदम खुशी की तरफ बढ़ रहे थे। बेशक बाज़-औक़ात जो मनाजिर हमें दिखाए जा रहे होते हैं वो बहुत सादे होते हैं, लेकिन उनके पीछे छुपी हकीकत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। इसलिए बेहतर है कि हर हकीकत को जांच कर मसाइल हल किए जाएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।